بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی قرینہ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کا واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو آپ کو مکمل دیکھنی ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے وہ صاحبزادے ہیں جنہیں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر لیا۔ آپ علیہ السلام بڑے پرہیزگار، بردبار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کے نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ انسان کے لیے 3 مواقع بڑے دشوار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 دشوار موقع پر بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی اور امن کی بشارت سنائی۔ پیدا ہونے کا موقع، فوت ہونے کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا موقع۔ اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن سے ہی دانائی عطا فرما دی تھی اور اپنے پاس سے انہیں رحم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تنہائی پسند تھے۔ آپ علیہ السلام جنگلوں کی طرف نکل جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، اور پھر فرمایا کرتے تھے، اے یحییٰ، تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہوں گی۔ وہی بن وید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک غائب رہے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا ایک کھودی ہوئی قبر کے پاس آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر آہ و بکا میں مصروف ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں قبر پر کھڑے رو رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابو جان، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں بیٹا، پھر خوب رو لو۔ باپ اور بیٹا دونوں مل کر آخرت کو یاد کر کے کافی دیر تک وہاں روتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین کرو۔ یحییٰ علیہ السلام کو اس حکم پر عمل کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کو 5 احکامات بنی اسرائیل کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں یا میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے بھائی جان، میں خود ہی پہنچا دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکامات بنی اسرائیل کو پہنچا دیے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیں گے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا، ایک اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کے لیے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کو اس کے مالک نے سونے یا چاندی کے عوض خریدا۔ وہ غلام کام تو کرتا ہے لیکن کمائی کی رقم اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ اب تم بتاؤ، تم میں سے کوئی آدمی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں وہی رزق دیتا ہے، لہذا تم اسے اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، تم خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تم نماز میں دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری طرف برابر اپنی رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہتا ہے۔ نمبر 3، روزے رکھو، اسی لیے کہ روزے دار کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس ایک مشک کی تھیلی ہو۔ وہ مشک اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی خوشبو سے معطر کر دیتا ہے۔ اور روزے دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، مال میں سے صدقہ دیا کرو، اسی لیے کہ صدقہ دینے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے دشمنوں نے اچانک پکڑ لیا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی طرف لے جا رہے ہوں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، پھر وہ اپنی کچھ چیزیں فدیہ میں دے کر دشمنوں سے جان چھڑا لے۔ نمبر 5، دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ ذکر کرنے والے آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کا دشمن تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہا ہو اور وہ آدمی بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ حاصل کر کے دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر الہی میں مشغول ہو جانا ایک قلعے میں محفوظ ہو جانے کی طرح ہے۔